الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله شوکت شام و فریب بغداد رفت سطوت غرناتا ہم از یاد رفت تار ما از زخمش لرزاں ہنوز نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ ظلم ابن زیاد کا نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ ظلم ابن زیاد کا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ معزز برادران اسلام، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اور اولاد کا وہ مظلوم قافلہ جب کرب و بلا کے اس خطے سے کوفے کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس جنتی قبیلے، جنت کے وارثوں، عظمت، شان، عزت، سطوت کے وارثوں کے ساتھ یزیدیوں نے جو ظلم کیا، دنیا میں آج تک اس قسم کی بے حیائی کا مظاہرہ کسی حکمران نے شاید نہ کیا ہو۔ رسول اللہ کی عزت والی بیٹیاں، شان وقار والی بیٹیاں، جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جن سے آسمان کے چاند، سورج، ستارے بھی شرم کرتے ہیں، یزیدی بے حیاؤں اور بے شرموں نے رسول اللہ کی آل کی عزت، عظمت کو مٹی میں ملانے کی کوشش کی۔ رسول کریم کی بہو بیٹیاں اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پہ بٹھائی گئیں۔ رسول کریم کے دودھ مان میں سے حضرت امام زین العابدین کو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال کر، گلے میں لوہے کے توق ڈال کر انہیں لے جایا گیا۔ جب یہ قافلہ راستے میں تھا تو آپ کو پتہ ہے دنیا، دولت اور اقتدار کی ہوس کے اندھوں نے یہ جتنا بڑا ظلم کیا تھا، اس کے پیچھے کرسی، اقتدار، اس کی ہوس تھی۔ اور میں آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا دار جو اقتدار کے بھوکے لٹیرے ہوتے ہیں، یہ کتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے کتے ہڈی پہ لڑتے ہیں، ان کی فطرت بھی ایسی ہوتی ہے۔ اور یہ اس اقتدار کی کرسی کے لیے نہ ان کا دماغ کام کرتا ہے، نہ ان کا دل کام کرتا ہے۔ ان کے پہلو میں دل کی بجائے پتھر ہوتا ہے، آنکھوں سے یہ اندھے ہوتے ہیں، انہیں حق دکھائی نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ عمر بن سعد، جس کو تہران کی حکومت کا لالچ دیا گیا، اس نے حکومت، اقتدار اور کرسی کی لالچ میں اپنی عاقبت بھی برباد کر لی، اپنی دنیا بھی۔ اللہ فرماتا ہے خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی گھاٹا اور آخرت کا بھی۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت۔ نہ دنیا ملی جس دنیا کی خاطر انہوں نے رسول اللہ کی آل کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کر لیے، وہ دنیا بھی نہ ملی۔ اور جنہوں نے وقتی دولت کے حصول کی خاطر رسول اللہ کے بچوں پر تیروں کی بارش کی، انہیں وہ بھی
نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اب جا رہے تھے تو فاتح بن کر، دماغ میں یہ خناس سمایا ہوا تھا۔ عمر بن سعد سمجھتا تھا میں تہران کا گورنر بنوں گا، مجھے وہاں کی بادشاہی ملے گی۔ خولی سمجھتا تھا میرے گھر کو سونے سے بھر دیا جائے گا۔ شمر سمجھتا تھا کہ آگے پیچھے میرے فوج ہوگی، میری عزت میں اضافہ ہوگا، مجھے اقتدار کی کرسی ملے گی۔ لیکن قدرت، یہ دنیا اپنی چال چلتی ہے، اور جہاں تقدیر چل جاتی ہے وہاں تدبیریں نہیں چلتی۔ وہاں سے عزرائیل آتا ہے جہاں خیال بھی نہیں ہوتا ہے، تصور بھی نہیں ہوتا ہے کہ عزرائیل کس راہ سے آ رہا ہے۔ میرے سچے مالک نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اگر تم لوہے اور پتل کے گھر بنا کر ان میں بھی برج بنا کر بند ہو جاؤ، جب موت نے آنا ہے وہ تمہارے لوہے پتل کے برج کو بھی پار کر کے آئے گی۔ اس لیے سمجھے تو وہ یہ تھے کہ اب ہم جیت گئے، نبی کی آل قتل ہو گئی، اب یہ کانٹا تھا ہماری راہ کا صاف ہو گیا۔ یزید بھی خوش، ابن زیاد بھی خوش، اس کے سارے کارندے جشن منانے لگے، رستے میں شراب پینے لگے خوشی میں۔ کافر اور مسلمان کی خوشی منانے کا انداز بھی جدا ہوتا ہے، منکر اور مومن کی خوشی منانے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے۔ مسلمان خوش ہوتا ہے تو سجدے میں چلا جاتا ہے، اور جب فاسق فاجر خوش ہوتا ہے تو پھر شرابیں پیتا ہے، پھر ناچتا ہے۔ اب وہ خوش ہو کے شرابیں پینے لگے، جب نشے میں دھت ہوئے، آنکھ کھلی تو فضا میں عربی میں ایک شعر لکھا نظر آیا، جس کا مفہوم تھا کہ وہ امت جنہوں نے نبی کے بیٹے کو مار ڈالا، کیا وہ رسول کی شفاعت کی حقدار ہو سکتی ہے؟ غیب سے قلم نے لکھا، گویا انہیں پیغام دے دیا گیا کہ رسول کی آل کو قتل کرنے والوں، شہید کرنے والوں، اب تمہارے لیے لعنت تو برسے گی، نبی کی شفاعت تمہارے لیے حرام ہو گئی۔ یہی قافلہ ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے کہ کہاں کربلا، کہاں کوفہ، چلتے چلتے جب رات ڈھلی، شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، شام کا وقت ہے، اور رسول اللہ کے بیٹوں، بچوں، بچیوں کا یہ قافلہ، اور یزیدی سروں کو نمائش کرتے جا رہے ہیں۔ عبرت کے طور پر اہل بیت نبوت کے سروں کو نوکے سنان، نیزوں کی نوک پہ ٹانگ کر دکھاتے جا رہے ہیں کہ یزید، اس وقت یہی نعرہ وہ لگا رہے ہوں گے نا کہ یزید زندہ باد۔ اب اس کے جتنے بھی مخالف تھے وہ ہم نے قتل کر کے ان کے سر ہم نے یہ ٹانگ دیے ہیں، اب کوئی اگر مخالفت کرے گا تو اس کا یہی حال، یہی انجام ہوگا۔ اس لیے وہ نبی پاک کی اولاد کے سروں کی نمائش کرتے جا رہے تھے۔ اور جب کوفے کے بازاروں میں یہ قافلہ، رسول اللہ کی بیٹیوں، بچیوں، بچوں کا قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا ہے، تو وہاں اب کوفی رونے لگے، اب پچھتانے لگے۔ مرزا غالب نے کہا تھا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اوے پہلے مار ڈالا، اب افسوس کر رہے ہو، اب روتے ہو، اب پیٹتے، کیا فائدہ؟
اب جب رونے پیٹنے لگے کوفی تو سیدہ زینب نے مولا علی کی صدا بلند کی. میں نے آپ کو پچھلے جمعے کہا تھا کہ کتاب عشق دو بابست، کربلا و دمشق یکیرا حسین رقم کر دیگر را زینب، کہ 10ویں محرم تک امام علی مقام نے اپنا فرض نبھایا، 10ویں کے بعد مدینے تک امام حسین کی بہن نے اپنا فرض نبھایا. دنیا کا کوئی طاقتور جری مرد بھی وہ حوصلہ نہیں دکھا سکے گا جس حوصلے سے میرے علی کی بیٹی گئی ہے. صرف خاندان نبوت کے بچے کھچے قافلے کو بچایا ہی نہیں، قدم قدم پہ اس کی صدا گونجی ہے. کہتے ہیں جب رسول اللہ کی بیٹی مولا علی کی بیٹی سیدہ زہرا کا دودھ پینے والی سیدہ زینب نے چاروں طرف سے رونے پیٹنے کی آواز سنی تو سید زادی نے آواز دی، فرمایا یا اہل القتل، یا اہل الغدر، یا اہل الکوفہ، او کوفیو، او غدارو، او وعدہ کر کے نہ نبھانے والو، او راہ میں چھوڑ کے جانے والو، یا اہل القتل، او مکر کرنے والے مکارو، کبھی کوئی چہرہ کبھی اپنے بنتے ہو، کبھی دشمن کے روپ میں آتے ہو، کبھی تلواریں چلاتے ہو، کبھی آنسو. رسول اللہ کی بیٹی مولا علی کی جائی زہرا کی اللہ اکبر انگلیاں پکڑ کے چلنے والی پاک حسین کی بہن نے کہا، او کوفیو لا یوفیو، او کوفیو نہ نبھانے والو، او ورغلانے والو، دھوکے بازو، او مکارو، آج تم روتے ہو لیکن یہ مجھے جواب دو، اگر تم روتے ہو کل میرے بچوں کے مارنے والے کون تھے؟ تم تو افسوس کر رہے ہو میرے بچوں کو مارا کس نے، میرے بھائی کو مارا کس نے، میں کہاں ڈھونڈوں، کس کو ڈھونڈوں؟ تم تو رو رہے ہو. رونے والے تو اپنے ہوتے ہیں، اگر تم اپنے ہو کل بگانے کون تھے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں سید زادی کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب سیدھا ہے کہ آج تمہارا یہ روپ ہے، کل تمہارا وہ روپ تھا. کل تم نے دنیا دولت کے پردے میں اندھا ہو کر میرے بچے قتل کر ڈالے، میرے بھتیجے، میرے بھانجے، میرے ویر. تم نے عرش کے مینارے توڑ ڈالے، تم نے عرش کے کنگرے ہلا ڈالے، تم نے نبوت کے چمن کو آگ لگا دی، تم نے رسالت کے چمن کی پتیاں مٹی میں ملا دی. اور سید زادی بولتے بولتے یہاں تک بول گئی، فرمایا جاؤ تم مکار ہو، اور علی کی بیٹی آج بازار میں کہہ کے جا رہی ہے کہ جیسے آج نظر آ رہے ہو انتم فیہا خالدون، قیامت تک تمہارا یہی حال رہے گا. دامن کو لیے ہاتھ میں کہتا ہے یہ قاتل، کب تک اسے دھویا کروں لالی نہیں جاتی. خون حسین کی سرخی تمہارے رونے سے دھلے گی. اب افسوس کرتے ہو، کل تم اندھے تھے، تم سمجھتے تھے دولت ملے گی، دنیا ملے گی، گھر بھر جائیں گے، اور یہی توقع تھی یزیدیوں کو.
لیکن توقع پوری. خولی جو میرے امام کے سر کو لایا تھا، میرے امام کے سر کو کاٹ کے لایا ہے، اس بدبخت نے جب دیکھا اندھیرا چھایا، آپ کے سر کو گھر لایا، چھپا کے رکھا، بیوی کو بلایا، کہنے لگا تجھے مبارک ہو، میں کونین کی دولت لایا ہوں. دولت کا نام سن کے پہلے تو بیوی کے منہ میں پانی آیا. کہا میرے سر کے تاج کہاں سے دولت ملی؟ اس نے کہا تجھے پتا نہیں، میں حسین ابن علی کا سر لایا ہوں. عورت دل نرم والی تھی، حیا والی تھی، شرم والی تھی، دین دھرم والی تھی. فوراً چیخی او لعنتی انسان، مجھے کہتا ہے دولت لایا اور بتاتا یہ ہے میں نبی کے بیٹے کا سر لایا. اور خدا کی لعنت پڑے تجھ پر، تو نے میرے گھر کو برباد کر ڈالا. تیرے جیسا منحوس میرا خاوند، تیرے جیسا خدا کی رحمت سے دور میرا خاوند، تیرے جیسا انسان میرا خاوند. جا آج سے تیرا میرا بدن کبھی اکٹھا نہیں ہوگا. تو جان تیرا گھر جانے، یہاں لعنت برسے گی جہاں تو نے میرے نبی کے بیٹے کے سر کو کاٹا ہے اور پھر خوشیاں مناتا ہے، جشن مناتا ہے. اللہ تیرے گھر کو انگاروں سے بھر دے. مجھے بتائیں، گھر بھی اجڑ گیا. آسیں تھیں، امیدیں تھیں یزیدیوں کو کہ ہمیں دولت ملے گی، دنیا ہمارے قدموں میں گرے گی، سونا چاندی ہمیں ملے گا. لیکن سونا چاندی کہاں ملا؟ لعنت کے سوا مل ہی کیا سکتا تھا. اب اس کی بیوی رات ہے کدھر جائے، اب اٹھی اور میرے امام کے پاک سر کے پاس آئی. سر مبارک کو پہلے چومتی ہے، صاف کرتی ہے، رکھتی ہے. اب روتی ہے اور دیکھتی ہے، کہتی ہے واہ خدایا، ایسا سونا مکھڑا بنایا، لیکن تیری تقدیر کے صدقے، تیرے فیصلے تو جانتا ہے. ساری رات بیٹھی رہی اور نور کی لاٹیں عرش سے باتیں کرتی رہی. اللہ اکبر. اب یہ سر صبح کا وقت ہوا، اب وہ بدبخت ابن زیاد تخت پہ بیٹھا. قدرت کے یہ عجیب سلسلے کہ جو جھوٹے تھے، جو کذاب تھے، جو دجال تھے، وہ تخت پہ بیٹھے ہیں اور بخت والے مجرموں کی طرح بچیاں ایک نکر میں قیدی کی حیثیت سے. نبی کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، علی کی، حسین کی، حضرت سکینہ جیسی بیٹی، حضرت بی بی فاطمہ جیسی بیٹی، یعنی حضرت بی بی فاطمہ کے نام پہ جس بچی کا نام رکھا گیا، یاد رکھو جیسے گھرانہ سونا، عمل بھی، شکل بھی، چمکتے چاند، چمکتے سورج، چمکتے ستارے، لیکن اوپر چیتھڑے لے کے مجبور ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں. نبی کی بچیاں اس بدبخت کے محل کے ایک کونے میں ہیں. اب سر لایا گیا میرے امام حسین کا اور سر رکھا گیا اس گورنر پلید کے سامنے، گورنر پلید کے سامنے، گورنر پلید کے. یاد رکھیں، اب وہ سمجھا تھا میں گورنر ہوں، وہ سمجھا تھا اب ہم ہی رہیں گے. اسے پتا نہ تھا کہ یہ جو گئے ہیں گردنیں کٹا کے، ان کی دھج ایسے ہی رہے گی. کیونکہ جھوٹ کا پجاری جس بھی شکل میں جیا تب بھی برباد، مرا تب بھی برباد. سچ کے سچ ہوتا ہے. سچ کے ساتھ دینے والوں کی گردن کٹ بھی جائے، زندہ رہے تو غازی، اور اگر مر گئے تو شہید.
کیونکہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. گر بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہے لگا دو ڈر کیسا, گر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں, گر جیت گئے تو نہیں جانتے, گھاٹا تو ہے ہی نہیں, اس سودے میں خسارہ تو ہے ہی نہیں. سر بچا تو غازی, سر کٹا تو شہید. غازی عبد القیوم جس نے کراچی میں ایک بدبخت کو مارا تھا, علامہ اقبال کے پاس وفد آیا کراچی سے. علامہ حضرت ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ کے پاس وفد آیا کہ آپ ویسرائے ہند سے, انگریز کی حکومت تھی, ویسرائے ہند سے ملے اور غازی عبد القیوم کو بچانے کی کوشش کریں. علامہ اقبال کچھ دیر کے لیے سر جھکا کے بیٹھے رہے, پھر سر اٹھایا, کہا کیا عبد القیوم گھبرا گیا ہے قید میں؟ کہا گھبرایا تو نہیں. فرمایا جب گھبرایا نہیں تو کیا کہتا ہے؟ کہا اس نے کھل کے کہا ہے کہ میں نے ہی اپنے نبی کی عزت کا بدلہ چکایا ہے. تو اقبال نے کیا جواب دیا تھا؟ اقبال نے کہا کہ جب اس نے یہ سودا کر لیا ہے تو اقبال کون ہے؟ اس کے اور خدا کے بیچ میں آنے والا, اس کے اور شہادت کے بیچ میں. اور آگے لفظ کہا تھا کہ اپنے شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, اور آگے کہا تھا ان کا خون, ان کے خون کی قیمت ہے حرم سے بڑھ کر. فرمایا جب تک اپنے لیے جیتا تھا تو یہ عام تھا, جب رسول اللہ کے نام پہ بازی لگائی ہے اب یہ خاص ہے. اب حرم کعبہ بھی پیچھے ہے, یہ آگے ہے. یزیدی سمجھے تھے, انہوں نے سمجھا حسین پاک کا سر کاٹ لیا, ان کے بچوں کو مار دیا, اب ہم سکون سے حکومت کریں گے, یہ کرسی ہماری مضبوط ہو جائے گی. اب اسی بدبختی میں انہوں نے عبرت کا اور ایک تماشا بنایا. نبی کی بچیاں, نبی کی بیٹیاں قیدی بنا کر اپنے محل میں ایک نکر میں بٹھا دیں. میرے امام کا سر لایا گیا, سر کو تخت پہ سامنے رکھا گیا, اور رکھ کے اس ظالم نے ایسے چھڑی اٹھا کے میرے امام کے ہونٹوں پہ نفرت سے مارنے لگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی کی بہو بیٹی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں, ان کے باپ کا گرد سر کاٹ کے اس کو بیٹھ کے چھڑیاں مارو, کیا ان کی چیخیں نہیں نکلیں گی؟ ان کا کلیجہ نہیں پھٹے گا؟ وہ پہلے کا کم دکھ دیا تھا, اب یہ دکھ اور دینے لگے. جب چھوٹی چھوٹی بچیوں نے اپنے بابا کا سر دیکھا, پھر منہ کے اوپر چھڑیاں پڑتے دیکھی, بچیاں لپٹ لپٹ کے روتی کہ او ظالمو, لیکن ان کی چیخیں کون سنتا ہے؟ یہ اقتدار کے پجاری, یہ کرسیوں پہ بیٹھنے والے, یہ اپنے یہ سمجھتے ہیں جو کہیں گے ہم وہی ہوگا. اب یہ کہتے ہیں جس کو چاہو شہید بول دو, یاد رکھو شہادت
یہ کوئی پیالہ نہیں ہے جو تم کسی کے حوالے کر دو گے، شہادت ایک مقام ہے، شہید محبوب خدا کا نام ہے، اور شہید وہ ہوتا ہے جو حق کے لیے رسول اللہ کے عشق میں، اپنے نبی کی تابعداری میں، اپنے نبی کے قدم پہ قدم دھر کے. تم نے سمجھا ہے شہید بھی شاید یہ کوئی تمغہ ہے جو حکومت دیتی ہے؟ نا، اگر کسی صاحب اقتدار کے دینے سے کوئی اونچا ہوتا تو ابن زیاد کبھی لعنتی نہ ہوتا، شمر دنیا میں لعنت کا طوق نہ پاتا. اگر کسی حاکم حکمران کے دینے سے کوئی تمغے چلتے تو پھر کبھی بھی عمر بن سعد برباد نہ ہوتا، خولی برباد نہ ہوتا. لیکن یہ سارے اجڑ گئے، برباد ہو گئے. حق والے کل بھی حق، آج بھی حق، قیامت تک حق. اللہ اکبر. اب وہ چھڑیاں مار رہا ہے. کیوں؟ طاقت پہ مان ہے، قوت پہ مان ہے، اسے اپنے اقتدار پہ. میں نے کہا یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اندھے ہوتے ہیں، ان کی زبان ان کے قابو میں نہیں ہو، کان ان کے سنتے نہیں، آنکھیں ان کی. میاں کھڑی والے نے ٹھیک کہا تھا، اے مان نہ کیجے حسن گھنے دا تے وارث کون حسن دا، صدا نہ رہسن شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھول چمن دا. وقت کا دوپہر کا سایہ ڈھل جائے گا، آج رات ہے تو صبح ہو کے رہے گی. لیکن انہیں ادراک نہ تھا یزیدیوں کو. یہ میں نے کہا نا، اقتدار کے نشے میں اندھے تھے. وہ سمجھتے تھے سدا دوپہر رہے گی، سدا کرسی رہے گی، سدا وزیروں کی فوج رہے گی، سدا ہمارے پیچھے آگے پولیس فوج رہے گی. لیکن انہیں پتا نہ تھا ایک وہ ہوتی ہے تدبیر جو تم بناتے ہو، ایک ہوتی ہے تقدیر جو وہ بناتا ہے. اور جب اس کی تقدیر آتی ہے تو پھر نہ کرسی بچتی ہے، نہ اقتدار بچتا ہے، نہ فوج رہتی ہے، نہ پولیس رہتی ہے. پھر رہتا ہے صرف نام اللہ کا. یا پھر وہ رہتے ہیں جو رب کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب کوشش تو یزیدیوں کی یہی رہی کہ جتنا ہو سکے توہین کرو تاکہ لوگوں کے دل پہ روب پڑ جائے اور کوئی بھی یزید کے خلاف بول نہ سکے، ہمت نہ کرے، آنکھ نہ اٹھائے. اللہ اکبر. اب انہوں نے میرے نبی کے بچوں کی بے عزتی، توہین کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس ظالم نے حضرت سیدہ زینب کی طرف اشارہ کیا کہ خدا نے تمہارے سرکش باغی بھائی کو مار ڈالا. بس اس نے یہ کہا تھا. اور کوئی زمانے کی خاتون ہوتی وہ تو آدھی مر چکی ہوتی، لیکن حسین پاک کی بہن ہے، علی المرتضیٰ کی انگلی پکڑ کے چلنے والی شہزادی ہے، فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، محمد عربی کی نواسی ہے. فرمایا خدا نے نہیں مارا، اس کی تقدیر حق ہے، لیکن تو نے میری شاخیں کاٹی، تو نے میرے گلشن کو اجاڑا. کل پتہ چل جائے گا جب وقت اخیر آئے گا. اب اس نے حضرت سیدہ زینب کی جب گفتگو سنی تو ابن زیاد نے کہا، کہنے لگا کہ تو بھی اپنے باپ کی طرح بڑی بہادر عورت ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہا،
ایک لٹے پٹے قافلے میں ایک عورت میں بہادری کہاں ہوتی ہے ابن زیاد؟ یہ حق کی صدا ہے جو تو سن رہا ہے، یہ بہادری نہیں، یہ سچائی کی صدا ہے کہ کل کا دن جب آئے گا تجھے پتا چل، آج تو اقتدار میں بیٹھا ہے، تیری پولیس تیری حفاظت کرتی ہے، تیری فوج، لیکن یاد رکھ وقت بدلے گا، سورج نیا بھی نکلے گا، رات یہ طوفان کی ظلم کی ضرور ڈھلے گی، جب رات ڈھلے گی پھر ہوا چلے گی، پھر دنیا کو لگے گی، پھر تجھے بھی رب لائے گا، ہمیں بھی لائے گا، اس کے دربار میں سارا پتہ چل جائے گا، وہاں پتہ چلے گا کہ تیرے سکے چلتے ہیں کہ میرے حسین کے سکے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ابن زیاد نے حضرت امام زین العابدین کی طرف دیکھا، کہا تو کیسے بچ گیا، تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابن زیاد اسمی علی، میرا نام علی ہے۔ کہا علی کو تو خدا نے قتل کیا، علی کو تو خدا نے مار ڈالا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا خدا کا نام نہ لے بیچ، بے شک موت برحق ہے، لیکن میرے ویروں نے، میرے پیاروں نے شہادت کا تاج پہنا ہے، شہادت کا تاج پہنا ہے۔ مرتے وہ ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں، سچ والے شہید ہوتے ہیں، حق والے شہید ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے کہا کہ علی تو مارا گیا کربلا میں، تو کون ہے؟ آپ کی ہچکی لگ گئی، آواز گلوگیر ہو گئی، فرمایا میرا نام بھی علی ہے، میرے بڑے بھائی کا نام بھی علی تھا، وہ علی اکبر تھا، میں علی اوسط ہوں، یعنی میں درمیان والا علی، بابا بھی علی ہے، پوتے بھی علی ہیں، اور علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ دشمن آل رسول، دشمن آل نبی نے اس نے آپ کو دیکھا، کہنے لگا یہ کیوں بچ گیا، اسے مار ڈالو، اسے قتل کر ڈالو، صفایا کر ڈالو۔ ابھی اس کے فوجی اٹھا چاہتے تھے کہ سیدہ زینب کی پھر آواز گونجی، اور سید زادی اٹھی، فرمایا بد نصیب، اگر حسین کی آخری نشانی ختم کرنی ہے پہلے اس سے زینب دنیا سے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میں نے ٹھیک کہا تھا، جواب مریم جناب زہرا، اور جواب زہرا جناب زینب، اور جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب، جواب زینب۔ اس سید زادی نے اپنے ویر کی ایک ایک نشانی کی حفاظت کی، ایک ایک پھول کی پتی کی حفاظت کی، ایک ایک ٹہنی کی، نبی کی بیٹی نے اپنی جان کو بیچ میں لا کر فرمایا میں اس سے پہلے مجھے قتل کر دو، تاکہ یہ تو نہ ہو کل بھائی قیامت کے دن ملے، بہن تو زندہ رہی، میری سارے پھول مسل دیے گئے۔ فرمایا میں وفا کروں گی، میں اپنے ویر کی نشانیاں بچا کے لے جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ابن زیاد کا دربار کوفے میں، اب کہاں کوفہ کہاں دمشق، اب دو ملک ہیں، ایک کوفہ عراق میں ہے، دوسرا ملک ہے شام، اور شام جو ہے اس میں اس کا دارالخلافہ ہے دمشق، اور دمشق جو ہے وہ کوفے کے قریب نہیں، وہ جا کے اسرائیل اور اردن کے قریب جا پڑتا ہے۔ اتنا لمبا سفر، دنوں کا نہیں مہینوں کا سفر، اب نبی کی بچیوں نے اونٹوں کی پیٹھوں پہ کاٹنا ہے۔ خوشی کا سفر اتنا لمبا نہیں کٹتا تو دکھوں کا سفر، قیامت کا سفر تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں
پھر آزادی نہیں قید ہے، قیدی بن کے نبی کی آل نے اتنا لمبا سفر کاٹا، اور پھر جس شہر سے گزرتے یہ ناہنجار سروں کی نمائش کرتے بازاروں میں، پھرتے نبی کی بچیوں کو لے کے بازاروں میں کہ او لوگو یہ حسین کا خاندان ہے، یہ علی کا خاندان ہے، انہوں نے ہمارے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی، ان کا یہ حال کیا ہم نے، خبردار رہنا خبردار رہنا۔ پھراتے پھراتے جب یہ سر ایک مقام پہ آیا، ایک عیسائی تھا، راہب تھا، عیسائی راہب تھا، اس نے جو دیکھا کہ کٹے ہوئے سر ہیں، نوکے نیزہ پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور مظلوموں کا قافلہ ساتھ ہے، اور بدبخت یہ ان کے سپاہی ان کو لیے پھرتے ہیں، اس نے نیچے اترا جو کبھی آیا ہی نہیں تھا، اس نے کہا او سپاہیوں، او لے جانے والوں، یہ کون مظلوم ہے، یہ کیا جرم کیا انہوں نے جن کے بڑوں کے سر تم نے کاٹ کے نوکے سینہ پہ چڑھا لیے، جن کی بچیاں قیدی ہیں، عورتیں قیدی ہیں، جن کے بچوں کے رنگ اڑے ہوئے، یہ کیا جرم کیا انہوں نے، کون ہے؟ اب انہوں نے کہا یہ علی کے بیٹے بیٹیاں ہیں، یہ محمد عربی کی نسل ہے، یہ محمد عربی کی آل ہے۔ وہ تڑپ اٹھا، تھا عیسائی لیکن زمین پاؤں سے نکل گئی۔ سچ کہا ہندو نے کہ حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا، چین زہرا کا یوں دھوکے سے نہ مارا جاتا، وہ تو مسلمان تھے قتل کر ڈالا انہوں نے، ہندو بھاشا میں ماتھر اسے بھگوان پکارا جاتا۔ اس نے کہا کیا یہ سر، یہ جو ان کے سردار کا سر ہے، یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دے سکتے ہو؟ میں نے کہا نا دولت کے پجاری تھے، کہنے لگے تو ہمیں کیا دے گا؟ اس نے کہا 10,000 دینار بہت ہیں۔ تو دنیا کے لالچی کتوں نے 10,000 دینار کے بدلے میرے امام کا سر ایک رات کے لیے گویا بیچ دیا، اور وہ لے گیا اونچی جگہ پہ۔ اس نے سر کو ایک خوب صاف ستھرا پتھر کیا، سر کو اوپر رکھا، اور بیٹھ کے ساری رات زیارت کرتا رہا، ساری رات سر کی زیارت کرتا رہا، اور نور آسمانوں سے اترتا رہا، اس کے من کا برتن بھرتا رہا۔ جب صبح کا وقت آیا تو میرے پاک حسین کے حسن اور نور نے اس کے اندر کو بدلایا، ادھر مؤذن نے اذان دی، ادھر راہب نے اٹھ کے کلمہ شریف پڑھ دیا۔ او جنہ عشق نمازاں پڑھیاں، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں، تے او کدے نہیں مردے۔ زندہ حسین کے زندہ سر نے صرف اپنے چہرے کے نور سے اپنے خدا اور رسول کی محبت راہب کے سینے میں اتار دی۔ جس کا سر کٹ کے یہ کام کر رہا ہے، اس سر کی شان، اس وجود کی شان کیا ہوگی؟ راہب نے صبح اٹھا، سر کو چوما، سر اٹھایا، ان کو کلمہ سنایا، کہا تمہارے ساتھ نصیب، ہمارے ساتھ نصیب، تم قریب رہ کے بد نصیب۔ ایک رات میں نے سر دیکھا، کیا اللہ اکبر دیکھا،
اس کو کہتے ہیں جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، بھاگ جاگ جا ملیا ونج ستیاں نو، جے یار فرید قبول کرے جنت واڑ دیندا پھڑ کتیاں نو۔ وہ سمندر کے کنارے پہ پیاسے کے پیاسے اور دور والے نور لے گئے۔ اور پھر سنو میرے پیارے شہر داتا کے نگر، داتا کی نگری، داتا کے شہر لاہور کے پیارے باسیوں، آگے سنو، جس پتھر پہ ایک رات گزاری تھی میرے حسین کے سر نے، میں انہی گنہگاروں آنکھوں سے اس پتھر کو دیکھ کے آیا، اسی جسم کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اب تک جب مجھے یاد آتا ہے تو تھر تھراتا ہوں کہ واہ مولا، شان والوں کی شان عجب ہے کہ میرے امام کا سر اتنا ہی ہوگا، وہ پتھر جتنا میرے سامنے یہ جگہ ہے، اتنا بڑا پتھر ہے، اس پہ سر، اب بھی خون کے غیر محسوس دھبے دکھائی دیتے ہیں۔ آج بھی اس مسجد سے تقریباً تیسرا حصہ بہت بڑا مزار ہے اس پتھر کے لیے، 7 مسجد ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ سر والا پتھر ایسے عزت اور وقار سے سو رہا ہے، آج بھی نظارہ ہو رہا ہے۔ جب زیارت کرنے والے جاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ پاک حسین پتھر کے اندر سے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والوں دیکھ رہے ہو، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ عجب رہا رنگ، صدیاں گزر گئیں، 61 ہجری، آج 15ویں صدی چڑھ گئی، اور سر اس، میں کہہ رہا ہوں اس پتھر میں سے حسین پاک کی تصویر جھانک رہی ہے۔ ہر آنے والے کو حسین کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور پوچھ رہی ہیں کیا خیال ہے ہمارے بارے میں۔ ہمیں مٹانے والے، آگے میں بات کرتا ہوں لیکن ذرا بات یہاں تک پہنچا لوں۔ اب یہ سر وہاں سے گزرا، وہ پتھر راہب کے پاس، وہاں سے سر گزرا، وہاں سے قافلہ گزرا، چلتے چلتے جو انہوں نے 10,000 دینار لیا، جب تک راہب کے ہاتھ میں تھا پیسہ رقم تھی، دینار تھے، جب انہوں نے ہاتھ لگایا، اب جو کھولا جتنی دولت تھی ساری ٹھیکریوں میں بدل چکی تھی۔ نہیں سمجھے؟ نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے، نہ ادھر کے رہے نہ۔ اب دمشق میں پہنچا قافلہ تو میرے نبی کے بچے، میرے رسول کی بیٹیاں، اس پلید آدمی، میں نے کہا اتنا طویل سفر، اتنا لمبا سفر، اتنا تھکا دینے والا سفر
وہاں جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو رسول اللہ کی بیٹیوں کا جو عالم ہے، جو حال ہے، مورخین کہتے ہیں کپڑے نیم پھٹے پھٹے، جگہ جگہ سے کٹے کٹے، چیتھڑے بٹیوں نے لپیٹے ہوئے، اور یہ مسکینوں فقیروں کا قافلہ، یہ حیدر کرار کی بیٹیوں کا، بچوں کا قافلہ، یہ حسین پاک کی عزت و ناموس کا قافلہ، اور ظالم ترین پلید انسان اس لعنتی یزید کے دربار میں پہنچتا ہے، اور وہ اس ابن زیاد سے بھی بڑا کمینہ تھا، اس نے بھی وہی کیا جو ابن زیاد نے کیا۔ ابھی دکھ دکھڑے تازے، ابھی سارے کے سارے زخم تازے تھے کہ اس ظالم نے اٹھائی چھڑی، رکھا سر، پھر آہستہ سے مارنے لگا اور گنگنانے لگا، گانے لگا، گنگنا کے کہنے لگا کہ یہ نافرمانوں کے سر ہیں، یہ نافرمانوں کے سر ہیں۔ یاد رکھو، ہر یزید، ہر حکمران، حسین بھی اگر آ جائے مقابلے میں تو اسے اچھا نہیں کہتا۔ ہر یزید کی یہی عادت ہوتی ہے، اور اس کے حواریوں کی، کہ اس پہ الزام یہ نہ کہتا تھا حق و ظلم، یہ نافرمانوں کے سر ہیں، یہ ظالموں کے سر بھی کاٹ لیا، ظالم بھی قرار دے لیا۔ لفظ اس کے کیا تھے؟ کہنے لگا یہ ظالموں کے سر ہیں، یہ نافرما، کانو احق و اظلما، کہنے لگا یہ حسین، یہ سارے یہ ظالم تھے، یہ نافرمان تھے، ہماری تلواروں نے ان کے سر کاٹے۔ پھر کہنے لگا خدا نے ان کو، یعنی گالیاں بکنے لگا۔ اب میرے پاک حسین کی بہن پھر خطبہ کہتے ہیں، جب دمشق میں حضرت مولا علی کی بیٹی نے صدا دی تو درد کے سینے سے صدا یوں لگتی تھی جیسے مولا علی منبر پہ بول رہے ہوں۔ گفتگو لب پہ جو اللہ غنی آتی تھی، بوئے انفاس رسول مدنی آتی تھی۔ اب بیٹھے بیٹھے اسی جگہ پر مظلومیت کی حد نہیں ہو گئی؟ مجھے بتائیں، اگر میری بیٹی ہو، آپ کی بچی ہو، اور اس کو یوں قید کر کے بٹھا دیا جائے، اور پھر کوئی طاقتور کا کوئی کارندہ اٹھ کے اس کی طرف انگلی کرے، کیونکہ یہ قیدی ہے اور قیدی کسی کی ملکیت ہوتا ہے، تو اس یزیدی نے کہا، اب یہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہو سکتا جو یزید کے ساتھ بیٹھا ہے، اس نے اشارہ کیا میرے حسین کی بیٹی کی طرف، کہا یزید اب یہ تیری ملکیت جو ہیں تو یہ لڑکی مجھے دے دے، یعنی نبی کی بیٹیاں بٹ رہی ہیں۔ یہ جن سے بازار تھی جسے یزیدی کتے بانٹنا چاہتے تھے، ایک نے کہا یہ بچی حسین مجھے دے دے، اب بچی تیری نہ میری، نبی کی بیٹی، علی کی بیٹی، حسین کی بیٹی، فاطمہ زہرا کی بیٹی۔ احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے تھے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جن کے سر کے بالوں سے سورج حیا کرتا تھا، آج وہ بچیاں یوں در 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 بدر ہو گئی کہ آج کمینے ان کی طرف انگلیاں کرنے لگے اور کہنے لگے بانٹ دو حسین کی بیٹیاں، بانٹ دو، یہ لڑکی مجھے دے دو۔ اب بچی تھی، حسین کا خون تھا، اب بچی رو کے لپٹ گئی کس سے، بابے کا سر دیکھا دور ہے، زین العابدین ہتھ کڑیوں زنجیروں میں مجبور ہے، بھائی ادھر کڑا ہوا ہے زنجیروں میں، بابا کا سر ادھر پڑا ہوا ہے، اب بچی کس سے لپٹتی، بابا مجھے بچا، بابا مجھے بچا۔ پورے مجمع میں ایک وجود سیدہ زینب کا تھا، بچی دوڑ کے لپٹی بی بی سیدہ زینب سے، پھپھی اماں مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، اور قیامت سے پہلے قیامت
غفلت ٹوٹ پڑی ہے کہ امت نبی کی بچیوں کو ملکیت میں بٹنے والا مال سمجھ کے لوٹنا چاہتی تھی، لیکن سیدہ زینب کی میں اس ہمت، قوت، سطوت، شان، شوکت کے صدقے کہ رسول اللہ کی بیٹی سیسا پلائی دیوار بن گئی، اٹھ کے کہا کمینے بیٹھ جا، حسین اگر چلا گیا کیا ہے، ابھی زینب تو زندہ ہے۔